جب بلایا ہوں کال میری زندگی خداوند کی طرف سے یسوع نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اس کام کو کروں. اب جیسے ہم جانے آج کا ہمارا کلام ہے ہمارا لیڈر کے پاس اس کی اپنی پہلے پرسنل گواہی ہونی چاہیے اور گواہی میں جان ہونی چاہیے. اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارا جو یونیورسٹی میں پڑھایا جانے والا کورس ہے جو ڈگری جسے ہم کرتے ہیں فرسٹ ایئر کا, اس میں بشارت اور گواہی, اور اس میں خاص ٹیسٹ کرتا ہوں طلباء. میں انہیں بتاتا ہوں آپ کے پاس اگر گواہی ہے, آپ کی مؤثر گواہی لوگوں کو چینج کرے. آپ کا کلام سنانا, اس کے ساتھ گواہی دینا لوگوں کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے. یقیناً جب پلوس ایسا کہتا ہوگا تو بتھیرے لوگ کیونکہ اس سے واقف تھے, وہ پاپولر تھا لوگوں میں کلیسیا میں کہ یہ کلیسیا کا کیا ہے, دشمن رہا, مخالف رہا, ستانے والا رہا. لیکن آج شخصاً جو تبدیلی آئی ہے, اس کے اندر کس نے کام کیا ہے؟ اسی خداوند نے جس کو یہ ستاتا تھا, اسی خداوند کو اس کی کلیسیا پر یہ ظلم ڈالتا تھا, اسی نے اس کو دیا ہے. یقیناً اس کے اندر کون کام کر رہا ہے؟ وہی خداوند. ہاللیلویا. یہ ہے وہ گواہی, اور یہ کالنگ کا سب سے بڑا ثبوت ہے. کالنگ کا سب سے بڑا ثبوت آپ کی گواہی ہے جس میں جان ہو. جان میں اس لیے کہتا ہوں سنائے جانے سے لوگوں پر اثر ہو, مؤثر گواہی ہو. اور پلوس کی گواہی کتنی پر اثر ہے. کیا آپ پڑھتے ہیں, آپ سنتے ہیں کہ اس نے 14 خطوط جو لکھے ہیں, ہر خط میں وہ ہر کلیسیا کو اپنے بارے میں بتاتا ہے اور ان کے مستقبل کے تعلق سے بتاتا ہے آپ کو کیسی زندگی بتاتا ہے. اور آپ جانیں جب آپ اپنی گواہی نہیں دے سکتے, میں نے بتایا پلوس اپنی گواہی دیتا ہے. جب آپ اپنی گواہی نہیں دے سکتے تو یسوع کی گواہی کیسے دو؟ اگر آپ اپنے ہی تعلق سے نہیں بیان کر سکتے, آپ اپنے پچھلا حال نہیں کسی کو بتا سکتے کہ کیسے میں چینج ہوا, کیسے میرے اندر تبدیل ہے, کیسے مجھے خدا نے لیا, پھر آپ یسوع کی گواہی کیسے, کیسے آپ خداوند کے بارے بتائیں گے, کیسے اس کا ذکر. اگر ہم پیغام بنتے نہیں تو بیان کیسے کریں؟ پہلے ہمیں پیغام بننا ہے. سنیں غور, پہلے ہمیں پیغام بننا ہے. خود گواہی کیا ہے؟ پیغام. اس سے پہلے کہ میں پیغام دوں مجھے خود پیغام بننا ہے اپنی گواہی سے. اگر نہیں ہے تو میرے پاس بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی ایسی بات نہیں کہ میں لوگوں میں بتاؤں. اس لیے پیغام بننے سے پہلے, بنانے سے پہلے خود کو کیا بنانا ہے؟ میسج. خود کو پیغام بنایا. پلوس رسول ہمیں سکھاتا ہے. تو خدا کا کیا ہو؟ خط. یہ خدا کے رسول کہتے ہیں. تم خدا کا خط. اس سے کیا ہے؟ پرانے وقتوں میں لیٹر ہوتے تھے, کچھ تو لفافے میں ہوتے تھے, کچھ کارڈ ہوتے تھے, اور جو کارڈ ہوتا تھا وہ بڑا اوپن ہوتا تھا. ہر کوئی پڑھا لکھا اس کو کیا کر سکتا تھا؟ میسج کو پڑھ سکتا تھا. اب آپ خداوند کے وہ لوگ ہیں جن کو چلتے پھرتے لوگ کریں. آپ کے کردار سے, آپ کے چال چلن سے, آپ کی بول چال سے, آپ کی خدمت سے لوگ آپ کو دیکھیں. یقیناً خداوند آپ کی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے. تو اس سے پہلے کہ پیغام آپ دیں, آپ پہلے خود بنے. اگر نہیں بنتے آپ کبھی کلام نہیں بنائیں, کبھی نہیں سنیں. اور پہلے آپ کو کہنا میں یہ تھا اور اب میں یہ ہوں. جب تک آپ پاس نہیں بتاتے آپ ماضی نہیں بتائیں. پاس کے ساتھ ماضی ریلیٹڈ ہے. گواہی بھی تھا, اب میں یہ ہوں جیسا میری گواہی ہے. اور میں ٹائم میں بتا چکا ہوں کہ میری سابقہ زندگی, سیاسی زندگی, بڑی غلط زندگی, ہر طرح کی برائی میری زندگی میں تھی. سراپا پاؤں گناہ تھا, میں ایک بڑا پاپی شخص, بڑا گناہ گار شخص, ہر طرح کی بدی مجھ میں تھی. لیکن 9 ستمبر
1995 کی شام جب خدا نے میری زندگی میں ایک بڑا کام کیا، معجزہ کیا، میرے دل کا علاج پاک بھی نہیں کیا، آپریٹ پاک بھی نہیں کیا، میں شخص تبدیل ہو گیا، ایک نیا شخص بن گیا۔ اسی شام خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، سیمول سیمول سیمول، میں تجھے میرا بیٹا نہیں دوں گا، میں تجھے اپنا بیٹا دیتا ہوں جس کا نام یسوع ہے۔ یاد رکھیں، میں نے بگننگ میں خدا کی آواز سنی۔ پالوس نے دمشق کی راہ پہ نہ صرف روشنی دیکھی بلکہ اپنی بگننگ میں، خدمت کے آغاز میں سب سے پہلے کس کو سنا؟ خدا کی آواز کو۔ مست ہے، لازم ہے، ضروری ہے ایک خادم خدا کی آواز سننے والا، سینسٹیو ہو، احساس ہو، اسے پتہ چلے کب کس حالت میں خدا کیا کہہ رہا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم اپنے ماضی میں جب دکھائیں تو ہمیں بتانا چاہیے کہ ماضی میرا ڈارک تھا، بڑا گھنونا تھا، بڑا خطرناک تھا، لیکن آج جو میں آپ کے سامنے ہوں اپنی عقل، کوشش اور طاقت سے نہیں بلکہ اس فضل سے جو مجھ پر ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ فضل کون ہے؟ یسوع مسیح، یسوع کے فضل سے۔ تو یاد رکھیے یہ ہمارے لیے مست ہے کہ ہم گواہی دینے والے بنے اور گواہی دیں، اور اسی میں ہماری کالنگ پتہ چلتی ہے۔ اگر آپ میں فرق محسوس نہیں کرتے، آپ خود میں اپنی زندگی میں فرق محسوس نہیں کرتے تو آپ نے بلائے جانے کو معلوم کریں۔ ابھی تک اگر آپ اپنے اندر چینج، فرق محسوس نہیں کر رہے، آج کا کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ پھر اپنے بلائے جانے کو کیا کریں؟ معلوم کریں۔ واقعی میں بلایا گیا ہوں، واقعی میری کالنگ ہے، واقعی میں خدا کے لیے ہوں، واقعی خدا نے مجھے کہا ہے خدمت کے لیے، واقعی میں خدا کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ پہلی تھی بلاہٹ، دوسری تھی مخصوصیت، اور تیسری ہے رخصت۔ رخصت اب اس میں خدمت میں بھیجتا ہوں، کون؟ میں بھیجتا ہوں۔ کون کہتا ہے میں بھیجتا ہوں؟ اب وہ بیابان میں بھیجے، شہر میں بھیجے، گاؤں میں بھیجے، ایک آدمی کے پاس بھیجے یا بھیڑ کے پاس بھیجے یا بھیڑوں میں بھیجے۔ بھیڑیں بھی وہی ہیں جس کا ذکر آپ سمجھتے ہیں، آپ اس وقت بھیڑوں کی طرح۔ یہ اس کا اپنا منصوبہ ہے کہ آپ کو کس کے پاس بھیجیں، ایک شخص کے پاس، کثرت کے لوگوں کے پاس، شہر میں، گاؤں میں یا ویرانے میں بھیجتا ہے۔ لیکن آپ بھیجنے والے کے آگے اعتراض نہ کریں، آپ اسے نہ کہیں نہیں میں اوتے نہیں جا سکتا، میں کلا کینے جاؤں گا، اوتے ویرانا ہے، اوتے پینڈ ہے، میں نے شہر جا جسے سہولتا ہوں۔ نیور، کبھی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھے مرد خدا نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیا کر مجھے بھیج، میں جاؤں گا۔ خدا کا بندہ جب کال کیا جاتا ہے تو خدا سے جب تک کون جائے گا، اسے کہا میں جاؤں گا، مجھے بھیج۔ اگر آپ کال ہیں، آپ لائے گئے ہیں، آپ کو خدا بھیجنا چاہتا ہے، آپ اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کریں گے، خدا جہاں جس جگہ تو چاہتا ہے مجھے بھیج، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ جائے گا، جانا چاہیے، اور یاد رکھیں روح القدس کام کرے گا۔ جب وہ جائے گا تو اس کی زندگی میں کون کام کرے گا؟ روح القدس، پاک روح کام کرے گا۔ آج جو میرا مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے رکھے ہوں، ہمارا لیڈر، تو میں کس کو بیان کر رہا ہوں؟ روح القدس کو۔ ہم سب کا لیڈر، ہمارا سکھانے والا، ہمارا ٹیچر، ہمارا مددگار، ہمارا رہنما کون ہے؟ پاک روح ہے۔ وہ ہمیں کام کرنے کے لیے گا، وہ ہم سے کام لے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ روح القدس ظہور میں آئے گا۔ آپ اس بات کو ضرور، اگر آپ خدا کے پاک روح میں کام کریں گے پھر آپ کی زندگی میں اس کا ظہور آئے گا، اور ظہور کی طرف سے معلوم ہوتا ہے کیسے آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پاک روح آج بھی کام کرنا چاہتا ہے
اور آپ سے کام لینا چاہتا ہے، روح القدس کے ظہور کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ 3 بات۔ نمبر 1 عبادت کرنا، نمبر 2 روزہ رکھنا، نمبر 3 دعا کرنا۔ روح القدس کا ظہور ان 3 باتوں کے دوران ہوگا۔ جب آپ عبادت کریں گے، فاسٹنگ نہیں رہیں گے یا دعا میں زندگی بسر کریں گے، ان تینوں ایریوں میں جب آپ چلیں گے تو خدا کا روح آپ کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کرے گا کہ میں تیری زندگی میں کیا کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، میں ہوں جو تیری زندگی میں کام کر رہا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ ٹوٹے، اگر آپ اپنی خدمت کے ذریعے، اپنی کالنگ کے ذریعے لوگوں کو تبدیل کرنا چاہتے تاکہ لوگوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو، اور لازم ہے، پھر لازم ہے کہ عبادت، روزہ اور دعا ضرور ہے۔ آپ کی زندگی میں ان تینوں باتوں کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ عبادت، روزہ اور دعا کا ہونا ضروری ہے، اور یہ تینوں مل کر پاک روح کا ظہور ہماری زندگی میں لاتے ہیں۔ کیسی بات ہے جب ہم تینوں کو ایک لیول میں لے کے چلتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو تبدیل سے رکھتے ہیں، تب ہماری زندگی میں پاک روح کا کیا ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے۔ لیکن ہم ان تینوں باتوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر دیکھیں، جب ایسا نہیں ہوگا تو کلام مقدس نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، یسوع نے پترس سے کہا، میں نے تیرے لیے دعا کی، تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ کیوں کہا؟ وہ ایک مچھیرا تھا۔ مچھیرے سے کیا بنایا گیا؟ آدمگیر بنایا گیا۔ اب جب وہ آدمگیر بنایا گیا ہے، آپ کلام میں پڑھیں گے، جب یسوع مر کر جی اٹھا ہے تو وہ پھر اسی کام کے لیے پھر نکل گیا، اسے وہی دنیاوی کام شروع کر دیا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو، آپ جائیے کلام مقدس کو گھر میں پڑھیے، آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل کا 20واں باب پڑھیے گا، پترس اپنے ساتھ باقی شاگردوں کو لے کے پھر کیا کرنے چلا گیا، مچھلی کا شکار، اور خدا اس کے سامنے پھر آ گیا، اور وہ ننگا تو سالت میں، اگر آپ کے ذہن میں آئے، اور کسے پہچانا ہمارے ساتھ کلام کر رہا ہے، یوحنا نے کہ تو نہیں جانتا، خداوند آ کے ڈر ہے، اور لکھا وہ حالت میں ننگا تابوت دکھا، اپنے آپ کو باندھا، کپڑا باندھا اور کھون کیا پانی میں، اور اس وقت جب اس نے مچھلیاں پکڑی، 153 مچھلیاں پکڑی خدا کے کہنے سے۔ یاد رکھیں، خدا آپ کے پیچھے رہتا ہے، پاک روح آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ جب آپ گال ہو جاتے ہیں، جب آپ بلائے جاتے ہیں، جب آپ بھیجے جاتے ہیں، تو پاک روح آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، پیچھے رہتا ہے۔ دیکھیں خدا کو پتہ چل گیا، یہ پھر واپس لوٹ گئی، یہ وہی کام کرنے لگے، اور اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یسوع نے ان کے لیے خود کھانا تیار کیا، اور جب کھا لیا تو کہا، اور بچوں کیا کھاؤ، کھانا کھاؤ، اور وہیں پہ پھر پترس سے کنفیس کروایا تھا اس کے 3 بار انکار کرنے کا۔ یاد رکھیں، خدا کا روح آپ سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے تاکہ سمجھے رہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، غریبی میں، لاچاری میں، کمزوری میں، بیماری میں، وہ آپ کے پیچھے ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کسی بھی حالت، غربت ہے وہ آپ کے پیچھے ہے، لاچاری ہے وہ آپ کے پیچھے ہے، کمزوری ہے وہ آپ کے پیچھے ہے، بیماری ہے وہ آپ کے پیچھے ہے۔ آپ کبھی بھی مایوس نہ ہو، وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ وہ آپ کو بھیج رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس میں ایک نئی بات، جب میں نے آپ کو یہ کہا کہ عبادت کریں، تو عبادت کرنے سے کیا مراد ہے، کیا ہے؟ خدا کی پرستش۔ اکثر ہم کہتے ہیں آج ہمارا پرستش کر دیں، جمعے کے دن ہماری میٹنگ ہوتی، پرستش میٹنگ، ورشپ میٹنگ، ہم کہتے ہیں پرستش کرتے ہیں، یعنی عبادت کے دن، اس کو ہم پرستش کا دن کہتے ہیں۔ جب پرستش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے
یہ کہنا ہے اور یہ بات